بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات کا سبق آج پڑھنا ہے۔ صفت حرف کی حالت کو کہتے ہیں۔ حرف کو پڑھتے ہوئے جو اس کے سخت اور نرم ہونا، موٹا اور باریک ہونا، یہ جو حالت ہوتی ہے اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ صفت کی پھر دو قسمیں ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ پہلی قسم جو صفت لازمہ ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ صفت لازمہ وہ صفت ہے جو حرف میں ہمیشہ پائی ہے، یعنی کہ حرف کی ذات کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں سے وہ ایسی صفت کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو حرف حرف ہی نہ رہے یا حرف ناقص ہو جائے۔ صفت لازمہ اگر ادا نہ ہو ایک صورت کیا ہے، حرف ہی نہ رہے، جیسے موٹے حروف میں سے 5 صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف، ان 5 حروف کو اگر صفت استعلاء کا لحاظ کیے بغیر پڑھیں تو باریک ہو کر جو ادا کریں گے تو تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے صراط الذین کی جگہ صراط الذین پڑھا تو کون سی صفت ادا نہیں ہوئی؟ صفت استعلاء۔ صفت استعلاء ادا نہیں ہوئی، ایک صفت لازمہ ہے، لیکن حرف بدل گیا، حرف ہی بولیں، حرف ہی نہیں رہا۔ دوسری صورت یا حرف ناقص ہو جائے، ناقص ادا ہو، جیسے غین اور خا، جیسے غین اور خا، اس میں صفت استعلاء ادا نہیں ہوگی تو حرف ناقص ہوگا، حرف ناقص ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا، حرف وہی رہے گا۔ پھر آگے اسی صفت لازمہ جو ہے اس کے نام ہے لازمہ، مقومہ، ممیزہ، ذاتیہ، یہ سارے اسی ایک صفت کے نام۔ لازمہ بہت لازم، مقومہ بڑی مضبوط، اور ذاتیہ یعنی حرف کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، ممیزہ ایک مخرج میں 2 حرف شریک ہیں، 3 حرف شریک ہیں، یہ صفت اس کو مخرج سے کیا کر دیتی ہے؟ جدا کر دیتی ہے، ممیزہ، جدا کرنا۔ جیسے دال، تا اور تو، یہ 2 باریک، تو صفت استعلاء نے 3 حرف ایک مخرج سے ادا ہوتے تھے، صفت استعلاء نے اس کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا، ممیزہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد صفت لازمہ کی قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ کے 10 جوڑے، 5 جوڑے ہیں 10 متضادہ صفات اور 7 غیر متضادہ۔ متضادہ جو عملی طور پر جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ قواعد مکیہ میں 8 بیان کی گئی، اس لیے وہی 8 ہی یاد کرنے کافی مختصر کورس کے حوالے سے۔ ہمس، جہر، شدت،
رخوت، ساتھ درمیان میں توسط ہے، پھر استعلا، استفعال، اطباق اور انفتاح۔ اطباق اور انفتاح تجوید کی گہرائی کے حوالے سے جو ہے اس میں توجہ دے کر زیادہ اس کے اندر صفت کا لحاظ رکھا جائے، لیکن عام گزارا کرنے کے لیے اور عوام الناس کے لیے مختصراً یعنی یہ چار پہلی صفات اور استعلا اور استفعال یہی کافی ہے۔ اب آپ نے صفات پر نشان لگائیں گے، ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط اور استعلا، بس اتن تک کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزید آگے دوسری صفات ہم پھر ذکر کریں گے۔ تو آج جو میں عرض کر رہا ہوں ہمس اور جہر کو سمجھنا ہے اور شدت اور رخوت، پھر اسی کا اجرا کرتے ہیں۔ ہمس جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوق کے ساتھ ہے، یہ 3 پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، آواز مخرج میں ایسے ذوق کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ آواز مخرج میں ذوق کے ساتھ ٹھہرے، سانس جاری رہے، آواز میں پستی ہو۔ یہ حروف 10 ہیں، اس کا مجموعہ فَحَقَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، ٹھیک ہے۔ جہر اس کے بالکل برعکس، جن حروف میں یہ صفت پائی گئی ان کو مجہور آتا۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ، مقابل قوت کے ساتھ ٹھہرے، سانس جاری رہنا بند ہو جائے، آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ ذوق کے مقابلے میں قوت، سانس جاری رہنے کے مقابلے میں سانس بند ہو، اور پستی کے مقابلے میں آواز بلند ہو۔ نمبر 3 شدت، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ یہ بھی 3 پوائنٹ آ گیا۔ وہاں سانس کا مسئلہ تھا، یہاں کس کا مسئلہ ہے؟ آواز۔ قوت کے ساتھ ٹھہرے اور آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، یہ 3 پوائنٹ۔ یہ حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ آجی، دکا اور ضاد اور تا۔ اور رخوت اس کے بالکل برعکس، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوق کے ساتھ ٹھہرے اور آواز پہلے کیا تھی؟ بند، یہاں پر آواز شاباش بولے آواز جاری رہے۔ وہاں آواز میں سختی تھی، یہاں آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ باقی حروف رخوہ ہیں، اور متوسطہ حروف 5۔ متوسطہ کا کیا مطلب؟ کہ شدت اور رخوت کے درمیان، نہ ان میں پوری طرح آواز بند ہو نہ ہی پوری طرح اس میں آواز جاری ہو، درمیانی حالت رہے اس کی۔ وہ حروف کتنے ہیں؟ 5 لن اور با۔ ابھی یہ جو ہم نے سے بات پڑھی ہیں انہی کا ہم ابھی کریں گے اس کے اندر اجرا ساکن بن کرتے ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں آئے کہ استعلا کا بتایا، تعریف کیا ہے اس کی؟ استعلا زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جائے، زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جائے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے اور پر ادا ہوتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ یہ پہلے بتا چکا ہوں۔
تو اب صفت استعلاء کی مشق ہماری حرکات کی ترتیبیں، تنوین کی ترتیبیں، حروف مدہ کی ترتیبیں ہو چکی موٹے اور بڑی حرفوں میں، لیکن حروف میں آواز جاری ہونا، آواز کا بند ہونا، سانس جاری ہونا، سانس کا بند ہونا، اس کی مشق نہیں ہوئی۔ اب ساکن والی ترتیبیں اسی کی مشق ہے، ٹھیک ہے۔